دیکھیں وہ بٹ صاحب یا پی ایف یو جے یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ظاہر ہے وہ پالیسی میکنگ باڈی ہے، وہ جو بھی کرے، میرے ذاتی تجویز رائے میں اس قانون کو جب تک واپس نہیں لیا جاتا، دیکھیے یہ امینڈمنٹ کے ٹریپ میں اگر ہم آئیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ لوزر ہوں گے، اس لیے کہ جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جب نافذ کیا گیا تھا تو ہمارا کنسسٹنٹلی 23 سال تک یہ مطالبہ تھا کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ختم کیا جائے، اس لیے کہ ہمیں وہ نظر آ رہا تھا کہ اس پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو کیوں لاگو کیا گیا ہے۔ یہ جو پیکا ہے یہ اس میں امینڈمنٹ نہیں، اگر آپ نے کوئی چیزیں بہتر کرنی ہے اس قانون کو وڈرا کریں، بیٹھیں ساتھ بیٹھ کے کوئی پراپر لیجسلیشن کے لیے کوئی چیزیں ڈرافٹ کو ڈسکس کریں، اس میں وہ 4 چیزیں نکال دیں گے، 1 2 3 باریک کام ایسے کر جائیں گے کہ آپ پھر اس کے بعد وہ آپ کو آن بورڈ بھی رکھ لیں گے۔ مظہر وہ موقع آئے گا تو ہم اس پر ڈسکشن کر لیں گے کہ ہم نے اور بناتے ہی نہیں ہیں، ہم نے ساری لڑائی سڑکوں پہ ہی لڑنی ہے، تو پھر ابھی ہم میرا خیال ہے ان چیزوں میں نہ جائیں۔ دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے نا، میں تو دیکھیے آپ کریں، آپ با اختیار ہیں، پی ایف یو جے با اختیار ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ماضی کو یاد رکھیں کہ ماضی میں امینڈمنٹس کام نہیں آئیں، آپ کو 86 میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس ختم کرنا پڑا۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پیکا 2016 اٹھا لیں، ہم یہی کرتے رہے پیکا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا، اس میں سب نے حصہ ڈالا ہوا ہے، پیکا لائی پی ایم ایل این والے، پھر خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، آپ کو یاد ہے فواد چودھری صاحب نے کافی چیزیں سخت کرنے کی کوشش کی، وہ ایک اتھارٹی بڑی خوفناک بن رہی تھی، پھر پریزیڈنشل ایک آرڈیننس بھی آیا 2022 میں، اس میں بھی چیزیں ایڈ ہوئی، اب پھر یہ نواز شریف گورنمنٹ انہوں نے آ کے پھر بھی سارا کام کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا انٹرسٹنگلی انٹیریئر جو منسٹری تھی اس کی جو سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے۔ ہاں اب ایشو یہ ہے کہ میں سے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی میں اگر یہ قانون جس طرح پاس کروایا گیا ہے اور جس طرح ڈھٹائی سے کروایا گیا بار بار سب کے آبجیکشن کے باوجود، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، تو وہ وجہ اتنی چھوٹی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے اور یہ بیک آف کر جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ہم ریپیل کر دیتے ہیں دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سوچ کہ کیا اب ہم بالکل ایک سٹینڈ آف کی طرف جا رہے ہیں جہاں پورا میڈیا ایک طرف ہوگا اور سرکار ایک طرف ہوگی؟ ہے مظہر؟ دیکھیں ابھی تو پتہ نہیں کہ سرکار کے اوپر جو سرکار ہے اس کے کیا وہ ہیں، کیونکہ جس طرح کے قانون لایا گیا اور انٹیریئر منسٹری کے تھرو لایا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ منسٹری آف انفارمیشن کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے کہ یہ منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے آیا گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں مالک دیکھیے، یہ یاد رکھیں یہ قانون جو ہے یہ فیک نیوز پھیلانے کے لیے لایا گیا ہے، اور یہ اس لیے ڈسنٹنگ وائس کو کل کیا جا رہا ہے، ڈسنٹنگ وائس کو ختم کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پھر سرکار جو نیوز پھیلائے گی وہ ساری فیک نیوز ہوں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ فیک نیوز پھیلتی اس وقت ہے جب کہ اصل خبر پہ پابندی لگے، خبر پر جس خبر پہ پابندی لگتی ہے دراصل خبر ہی وہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس خبر سے کوئی نہ کوئی پریشان ہوتا ہے، اس خبر سے کوئی نہ کوئی بے چین ہوتا ہے، اس لیے اس خبر پہ پابندی اور ایسے قوانین اسی لیے بنائے جاتے ہیں۔ جب پابندی لگ جائے گی، جب آپ بول نہیں سکیں گے، جب بٹ صاحب بول نہیں سکیں گے، جب مالک بول نہیں سکے گا، تو اس کے بعد کیا چیزیں پھیلیں گی؟ اس کے بعد وہی پھیلیں گی جو سرکار پھیلائے گی۔ چلیں یہ میں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔